مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں، جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا، وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا، وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ کیا بات ہے جس کو کس بات سے تشبیہ دی گئی؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. آپ نے بھی ایک بات فرمائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ جب گفتگو کر رہے ہیں باقی لوگوں سے تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہے، خالق کے یہاں یہ نظر آتی ہے. بعض موجودہ زمانے کے لوگ جو بڑی ایگریسو ڈیبیٹ کرتے ہیں، بڑی سخت تند و تیز نوکیلے جملے ہوتے ہیں اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کاٹدار قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی استدلال کہتے ہیں کہ آثار و روایت میں تو خود رسول اللہ کا اسوہ بھی آیا ہے کہ آپ ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے کسی لشکر کا سربراہ اپنی جو ہے وہ فوج اور اپنے ایک سپہ سالار جیسے ایک تند و توخ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو خود رسالت مآب کی بھی نسبت سے بعض لوگ یہ استدلال پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریسو ڈیبیٹ ہے، یہ جو سخت قسم کی گفتگو ہے، آگے بڑھ کے جارحانہ انداز ہے، اس کی بھی دلیل ہمیں پیغمبر سے ملتی ہے. پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی جو حدیث میں بات بیان ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خبردار کر رہے ہوتے تھے تو ایسا ہی ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو اس کے دشمن سے خبردار کیا جاتا ہے. اس میں اس لب و لہجے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اس میں تو یہ بتایا گیا کہ دردمندی، جوش، جذبہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ وہ قیامت ہے جو آنے والی ہے، میں اس کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. اس سے تعلق کیا ہے؟ وہاں ڈیبیٹ زیر بحث کب ہے؟ وہاں مباحثہ ہو کب رہا ہے؟ وہ تو انذار کا اسلوب ہے جس کو بیان کیا گیا ہے. یہ کیا بات ہے جس کو کس بات سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بالکل بےمانی اور لغو باتیں. پیغمبر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک غزوے میں جس وقت کافی بڑی تعداد میں کچھ صحابہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک صبح جو ہے وہ نماز میں باقاعدہ بد دعائیں کی ان کے لیے جن لوگوں نے وہ کیا تھا. اس کو پھر کہاں معمول کریں گے؟ بد دعا کرنا کوئی بری بات ہے؟ بد دعا کا موقع ہوتا ہے، کرنی چاہیے اس وقت. اگر کوئی آدمی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی بے گناہ کو مار دیتا ہے، تو کیا اللہ کے سامنے دعا نہیں کی جائے گی اس کے بارے میں؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ان باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں؟ میرے اوپر اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو میرے سامنے یہ راستہ ہے، میں یا تو اس کا بدلہ لوں گا، اگر میں کمزور ہوں تو اپنے ربی سے درخواست کروں گا. تو اپنے رب سے کیا درخواست کروں گا؟ یہی کروں گا نا کہ اس ظالم کا ہاتھ تو اب پکڑ. تو یہی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے بارے میں کی ہیں جنہوں نے باقاعدہ صحابہ کی ایک جماعت کو پہلے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لیا کہ ہماری تعلیم دینے کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کیے، اور جس طرح کا معاملہ کیا اس کے بعد کیوں تو بد دعا نہ کی جائے ان کے بارے میں؟ تو ہم سب اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص ظالم ہے، اس کے بارے میں بد دعا کی ہے، تو ہم لوگ اپنی تقریروں میں ان مولویوں کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں، ان مسالک کے رہبروں کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے جو ہماری نظر میں گمراہ ہیں، خدا کے دین کو مس کر رہے ہیں؟ لہٰذا ہم تو پیغمبر کے اسوے کے مطابق ان کے بارے میں بد دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو زمین کیا استدلال ہے؟ نہیں، بات کوئی ہے، اس سے ایک دوسری چیز کی تمثیل پیدا کر دی. گمراہ ہیں، گمراہوں کے خلاف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ بھئی ایک گروہ ہے جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، جس نے انسانوں کی جان لے لی ہے، جس نے دھوکے سے لوگوں کو قتل کر دیا ہے. ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اگر کوئی مظلوم آدمی اپنے ظلم پر فریاد کر رہا ہے اور ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو گالی دے رہے ہیں، آپ یہ کہیں یہ ایک ہی کام ہے. اس لیے ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آخری سوال ہم سب اس موضوع سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ یہ استدلال کی باریکیاں اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں پیچ و تاب، اور آپ اس کو بتائیں جی اس میں اصل ماخذ میں یہ چیزیں ہیں، ان کو نہیں سمجھتا. اس کو تو آپ نے کسی گمراہی پر متنبع کرنا ہے تو ایک طرح سے ہتھوڑا مارنا پڑے گا تب وہ سمجھے گا. تو یہ تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، علماء ہیں، وہ چلیں آپس میں استدلال کرتے ہیں، لیکن جب آپ عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں تو آپ نے تو ان کو صرف 2 اور 2 4 کی طرح بلیک اینڈ وائٹ میں بتانا ہے. اور اگر کوئی بڑی بدعت، بڑی گمراہی، بڑی غلطی ہے تو اس پہ تو ہتھوڑا مار کے بتانا ہے، ورنہ تو وہ جاگیں گے نہیں. ہتھوڑا آدمی کے سر پر نہیں مارنا چاہیے نا، اس بدعت کے سر پہ مارنا چاہیے. تو آپ اس نظریے پہ تنقید کریں جو بھی کرنی ہے آپ کو، اور جس لب و لہجے میں بھی کرنی ہے. اس میں دشنام ممکن نہیں ہوتا نا، اس کے لیے تو کوئی آدمی چاہیے ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ بدعت اتنی بڑی گمراہی ہے،
بدعت کو اللہ کے پیغمبر نے گمراہی قرار دیا ہے. بدعت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اختیار کرو گے تو یہ سیدھی جہنم میں لے جائے گی. شرک کے بارے میں یہ فرمایا ہے, اسی طرح کفر کے بارے میں یہ فرمایا ہے. ضرور بیان کریں, اس سے کون روکتا ہے, لیکن بات پر بات کریں نا, افراد کا اس سے کیا تعلق ہے. یہاں سے استدلال سے جب بات کی جاتی ہے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا یہ اگریسو ڈیبیٹ ہوا تھوڑا مار کے. دونوں میں سے ایک کام کر لیں, یا اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہو جائیں یا لطف لے لیں. دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے.